نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کا دل خراش واقعہ، سازش کرنے والے کا قبول اسلام، پھر تبلیغ اسلام۔ غزوہ بدر میں قریش کی ذلت آمیز اور عبرتناک شکست تاریخ کا ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے جو کہ ایک طرف عرب سمیت پوری دنیا میں اسلام کی ترویج و اشاعت کا باعث بنا، تو دوسری طرف وہ اہل مکہ کے لیے ایک ایسا وحشتناک اور بھیانک خواب تھا جس نے ان کی راتوں کی نیند اور دن کا سکون برباد کر دیا۔ قریش کے دو جوان حتیم کے اندر بیٹھے بدر کے مقتولین کو یاد کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بدر کے میدان کا بھگوڑا عمیر بن وہاب تھا جس کا بیٹا بدر کے قیدیوں میں شامل تھا، جبکہ دوسرا صفوان بن امیہ تھا جس کا باپ اور بھائی دونوں بدر میں مارے گئے تھے۔ صفوان نے عمیر سے کہا، اب دنیا میں جینے کا کوئی مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا، تم سچ کہتے ہو، مجھ پر اگر قرض کا بوجھ اور اہل و عیال کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں مدینے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کراتا جس نے ہمیں اس حال پر پہنچایا ہے۔ صفوان نے جلدی سے کہا، عمیر تم اپنے قرض اور اہل و عیال کی فکر نہ کرو، ان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تم بس فوراً جانے کی تیاری کرو، جتنی جلدی یہ کام کر دو گے ہماری قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر دونوں نے کام کی تکمیل تک اس بات کو راز رکھنے کی قسم کھائی۔ عمیر گھر آیا، تلوار پر دھار لگا کر زہر میں بچھایا اور نہایت رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں مدینے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی زہر میں بچھی تلوار سے وار کر دے گا۔ دن رات سفر کرتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اپنی اونٹنی کو بٹھا ہی رہا تھا کہ اچانک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر اس پر پڑی۔ آپ مسجد سے باہر ایک کونے میں چند اصحاب کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ وہ عمیر سے بخوبی واقف تھے۔ جب اسے تلوار سمیت دیکھا تو انہیں شبہ ہوا کہ کسی بری نیت سے تو نہیں آیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ برق رفتاری سے اس پر جھپٹے اور گلے سے پکڑ کر مسجد کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اور اللہ کا دشمن عمیر بن وہاب ہے جو تلوار حمائل کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو۔ پھر اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا، عمیر کیسے آنا ہوا؟ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو چکا تھا۔ جلدی سے بولا، میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے، اسے چھوڑنے کی درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر یہ تلوار کیوں حمائل کیے ہوئے ہو؟ بولا، تلواریں تو بدر میں بھی ہمارے کسی کام نہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر سچ سچ بتاؤ کس مقصد سے آئے ہو؟ عاجزی سے بولا، صرف بیٹے کی آزادی کی التجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کر میرے قتل کی منصوبہ بندی نہیں کی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کی تفصیل بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سب سن کر عمیر حیرتوں کے سمندر میں ڈوب گیا، کیونکہ یہ بات تو صیغہ راز میں تھی۔ گھبرا کر بولا، یہ سب آپ کو کیسے پتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے۔ یہ سن کر عمیر بن وہاب نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مخاطب ہوا، اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ وہی عمیر بن وہاب جمعی ہے جو بدر کے میدان میں کفار مکہ کی جانب سے سب سے پہلے اترا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت مہجہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمیر کی دینی تعلیم اور بیٹے کو اس کے حوالے کرنے کی ہدایت فرمائی، جس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تعلیم مکمل کر کے بیٹے کے ساتھ مکہ آ گئے اور دونوں باپ بیٹے نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی چنک کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔